اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، طیب اردگان نے فرانس اور بھارت کو 440 وولٹ کا جھٹکا دے ڈالا۔ فرانس بھارت اسلام دشمنی میں انتہا پر پہنچ گئے۔ طیب اردگان جو اس وقت امت مسلمہ کے ماتھے کا جھومر ہیں، ترک صدر نے ہمیشہ مصلحت کی چادر اوڑھنے کی بجائے مسلم دشمن عناصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف غیر مسلم قوتیں بلکہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر موجود کالے بھیڑیے انہیں اپنے عزائم کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں ایک اہم ترین معاملے یعنی آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ دنیا کے دیگر کئی ممالک کی طرح ترکی کی نظریں بھی اس جنگ پر پوری طرح لگی ہوئی ہیں۔ ترک صدر جناب طیب اردگان نے ایک بار پھر آذربائیجان کی حمایت میں میدان میں کودتے ہوئے بڑا بیان داغ دیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترک صدر نے آذربائیجان کی حمایت میں ایسا کون سا بیان جاری کر دیا ہے اور اسے سن کر اسلام دشمن ملکوں کو کیوں سانپ سونکھ گیا ہے، اور ترک صدر نے ان دونوں ممالک کے تصادم کو ایک بڑی سازش کیوں قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، آذربائیجان ایک چھوٹا لیکن انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ آذربائیجان نے جہاں اپنی تعلیم کی شرح کو دنیا میں سب سے زیادہ بلند کیا ہے، وہیں اس نے اپنے دفاع کو بھی ناقابل تسخیر بنایا ہے، اور گزشتہ چند سالوں سے اس نے اپنے سیاحت کے شعبے پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ آپ کے اکثر جاننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی کچھ ہی عرصہ قبل سیر و تفریح کی غرض سے آذربائیجان کے شہر باکو ضرور گیا ہوگا، لیکن حالیہ دنوں میں آذربائیجان ایک تنازع کی زد میں آ گیا ہے اور اپنے پڑوسی ملک آرمینیا سے ہونے والی اس کی جھڑپوں میں اب تک 100 کے لگ بھگ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال آذربائیجان اپنے دفاع کے معاملے میں کبھی غافل نہیں رہا۔ اس نے اپنی جنگی ساز و سامان پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اس ہوشیاری سے اپنی جنگی قابلیت بڑھائی کہ آج آرمینیا کے ساتھ ہونے والی بڑے پیمانے کی جھڑپ میں اس کا پلڑا حیرت انگیز حد تک بھاری ہے۔ 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا، لہٰذا پاکستان اور ترکی آذربائیجان کے لیے انتہائی معتبر ممالک ہیں۔ پاکستان نے بھی آذربائیجان کے ساتھ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ نہ صرف آذری صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے بلکہ وہاں کی عوام نے پاکستان اور ترکی کے جھنڈے اپنے گھروں اور عمارتوں پر لگا کر پاکستان کے ساتھ بھرپور محبت کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ترکی بھی بھرپور طریقے سے آذربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے۔ ترک صدر جناب رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ تھا اور اب بھی کھڑا ہے۔ آرمینیا کے خلاف لڑائی میں ترکی آئندہ بھی آذربائیجان کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان کے عوام بڑے مصائب سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترکی اچھی طرح جانتا ہے کہ آذربائیجان اپنے جائز حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ترکی ان کوششوں میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آذربائیجان کی مسلح افواج کی کامیابیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان فتوحات میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے بے مثال بہادری کے ساتھ اپنا ایک بڑا علاقہ واپس لے لیا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو آذربائیجان کے لیے ترکی کسی بھی حد تک مدد کر سکتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کون آرمینیا کی آڑ میں اپنے کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم حقیقت سے غافل نہیں ہیں۔ ترک صدر کے اس بیان نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ تنازع آرمینیا کے ذریعے کیوں کھڑا کیا گیا ہے۔ دراصل اس سارے تنازع کے پیچھے ایک بڑی گیم چلائی جا رہی ہے۔ وہ تمام ممالک جو یکجان ہو کر انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑے تھے، یہ تنازع ان تمام ممالک کے اتحاد کو توڑنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ آرمینیا آذربائیجان کے درمیان جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے۔ اس میں دونوں کی حمایت کرتے کرتے کئی ملکوں کی شمولیت کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یوں ایک طرف آذربائیجان اور دوسری طرف آرمینیا کے اتحادیوں کی بیان بازی اس بات کی طرف صاف صاف اشارہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک ملک کی طرف سے اپنے اتحادی کو مدد کے لیے بلائے جانے پر دونوں طرف سے باقاعدہ کئی ممالک اس جنگ میں کود پڑیں گے اور یوں دنیا تیزی سے تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں،
दुनिया पहले ही आलमी वबा की तबाहकारियों से शदीद मुतासिर हो चुकी है। कई मुल्क अर्श से फर्श पर आ चुके हैं। इन हालात में तीसरी आलमी जंग दुनिया की सबसे बड़ी तबाही होगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि हम आज़रबाईजान के करीबी तहादी तुर्की से तवक्को करते हैं कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए दोनों ममालिक के माबैन मामले की संगीनी को कम करवाएंगे और ऐसे इक़दामात को फरोग देंगे जिनसे ये जंग बढ़ने की बजाय मुनासिब तरीके से रुक जाए। नाजरीन, दूसरी तरफ आर्मीनिया फौज ने आज़रबाईजान की शहरी आबादी पर हमला किया है, जिससे ये जंग मजीद पेचीदगियों की तरफ बढ़ रही है। इस जंग के हवाले से अगर बात की जाए तो आज़रबाईजान का न सिर्फ जंगी पलड़ा भारी है, बल्कि इसके मौक़िफ़ को दुनिया भर में माना जाता है। तभी किसी भी आलमी फोरम पर आज़रबाईजान के खिलाफ कोई भी करारदाद पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि नगोर्नो कराबाख पर आर्मीनिया का कब्जा सरासर गलत है और वो इसे किसी आलमी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। आज़रबाईजान की फौजें इंतहाई कामयाबी के साथ कराबाख के इलाकों पर कब्जा करती चली जा रही हैं। बड़े शहरों पर बमबारी और तोप खाने के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नज़र दोनों ममालिक में आम शहरियों की अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा बढ़ता जा रहा है। दूसरा बड़ा आज़री शहर गंजाबी आर्मीनियाई हमलों की जद में है। तुर्क सदर जनाब तय्यब एर्दोगान ने आज़री शहरी इलाकों पर हमलों की मजम्मत की है। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के इस इक़दाम पर खबरदार करते हुए कहा कि आर्मीनिया में वो तमाम अस्करी अहदाफ तबाह कर दिए जाएंगे जहाँ से गंजा पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। अगर हम आर्मीनिया की आबादी को निशाना नहीं बना रहे तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम जवाबन अपने आप को महदूद रखेंगे। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आज़रबाईजान आर्मीनिया से 22 देहात आजाद करा चुका है। अभी इसकी मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान कराबाख मामले पर 1988 से 1994 तक लड़ते रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। ताहम दोनों ममालिक के दौरान इस तनाज़े पर कभी अमन मुआहिदा तय न हो पाया। ये मौजूदा लड़ाई जंगबंदी के बाद से अब तक की सबसे बदतरीन लड़ाई है। नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामले पर दुनिया के सभी ममालिक एक अजीब उलझन का शिकार हैं। आजकल दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है। एक ब्लॉक में अमेरिका, जापान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अरब ममालिक बशमूल सऊदी अरब और इंडिया शामिल हैं, जबकि दूसरे ब्लॉक में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल हैं। लेकिन जब बात हो आज़रबाईजान और आर्मीनिया की तो इन दोनों बड़े ब्लॉक्स के कई ममालिक एक दूसरे की मुखालिफत में खड़े नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर रूस और ईरान तुर्की और पाकिस्तान के इत्तेहादी हैं, लेकिन आज़रबाईजान के मामले पर रूस और ईरान आर्मीनिया के साथ, जबकि पाकिस्तान और तुर्की आज़रबाईजान के साथ खड़े नजर आते हैं। हाल ही में जब ईरान ने आर्मीनिया की अस्करी मदद के लिए अपने 200 टैंक्स देने का फैसला किया तो ईरान के अवाम में शदीद बेचैनी फैल गई और ईरानी हुकूमत को इनके इंटेलिजेंस इदारों ने खबरदार किया कि ऐसा करने की सूरत में तकरीबन 2 करोड़ अफराद सड़कों पर निकल आएंगे। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।